مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جا رہی ہے اور آئندہ کچھ ماہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ تبدیلی تو آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں، اور اچھے کے لیے آئے گی۔ اس جھوٹی تبدیلی سے جان چھوٹے گی پاکستان کی، جعلی تبدیلی۔ میں بات کر رہی ہوں، پلیز جی دوبارہ کریں گے کوشچن پلیز۔ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرٹ پہ درخواست نہ سنی جائے۔ میرے تو ماشاءاللہ کیس کے میرٹس میرے بہت سٹرونگ ہیں، لیکن جو بات میں نے آج کورٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے، میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا، مجھ پر اس کے پیچھے کیا تھا، کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا۔ تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر، ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر، ان کا جواب دیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اصل ایشو یہ ہے مقدمے میں، اپیل میں جو ایشو ہے وہ تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انتقام پر مبنی ایک چیز ہے، اور جس کی جو پورے قوم کے سامنے ہے، جس کے حقائق، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں میں درخواست دینا چاہتی ہوں، اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں، اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے۔ اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ جی کریں۔ کورٹ نے جو اپلیکیشن کی میڈم مریم فرما رہی ہیں، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن کورٹ کے سامنے فائل کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، اور ہمارے اس حق کو بھی انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ اگر وکیل ہم اس میں کوئی اور انگیج کرنا چاہیں وہ بھی ہمارا پریروگیٹو ہے۔ تو ان دو باتوں کا انہوں نے ہمیں ہمارے حق کو ریکگنائز کرتے ہوئے، ایکچولی میرا جو لائر ہیں امجد پرویز صاحب، جنہوں نے شروع سے ہی اس کیس کو کنٹیسٹ کیا ہے، جب سے ان کو کووڈ ہوا ہے، ان کو کمر کی شدید تکلیف ہے، اور ان کے لیے ہفتے میں 2 بار کمیوٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ باقی سب اپیلز تو ابھی التوا کا شکار ہیں، صرف مریم نواز شریف کی اپیل کو انہوں نے آؤٹ آف ٹرن بھی لگا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے۔ میں اس معاملے میں نہیں جاتی، میں اپنا کیس کنٹیسٹ کروں گی انشاءاللہ، اور اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس مقدمے سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ میں اتنا کمیوٹ نہیں کر سکتا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیس سفر کرے۔ تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرے مقدمے کو ہی آپ ہی کنٹیسٹ کریں، لیکن فار دا ٹائم بینگ جب تک آپ کی صحت بہتر نہیں ہو جاتی میں اپنے لیے کوئی اور کانسل ارینج کروں گی۔ تو یہ بتائیں، میاں نواز شریف کب اناؤنس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اگلے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے؟ کوئی آپ کا CEC کا اجلاس ہوگا یا اس کو فارملی میاں صاحب پاکستان جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو PMLN بھی کرے گی۔ یہ بتائیں کہ صاحب کی دعوے دار حکومت تو ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو کیا آپ کو قابل قبول ہوگی ایکسٹینشن؟ مجھے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں بات کر کے بتاؤں گی پارٹی۔ میڈم کیا کہیں گے کہ پنجاب میں ایک نئی جماعت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، علیم خان، جہانگیر ترین، سرور صاحب کے نام آ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو PTI ہے ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ کیا صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں ڈلیور ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے ڈلیور کرنے میں، اور نہ صرف گورننس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں ناکام ہوئی ہے۔ آپ جتنی بھی پارٹیز آپ لے آئیں، اگر وہ عوام کی نمائندہ پارٹیز نہیں ہوں گی، عوام کے نمائندہ لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ جی میڈم، کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، پاکستان کو جو کرنا چاہیے نا وہ یہ کرنا چاہیے کہ جو افغان عوام ہیں
ہمارے افغانی بہن بھائی ہیں، ان کی مرضی کو، ان کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سوورن کنٹری ہے. ہمیں پاکستان کو اپنی مرضی کے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ان کی اندرونی جو پالیٹکس ہے، جو ان کا اندرونی معاملات ہیں، اس میں ہمیں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہمیں افغان عوام کو، افغانستان کے لوگوں کو جو بہت دیر سے شکار ہیں جنگ جیسی حالت کا ان کو سامنا ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، ان کو ری بلڈ کرنے کا پاکستان کو کرنا چاہیے. پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے. کس میں جو اسٹرائک کے قانون جاری ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک فیمیل جج ہے، وہ بھی اس کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، کیا آپ ان کے خلاف اسٹرائک کریں گے؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں ابھی نہ کچھ کہنا چاہتی ہوں، یہ ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. ہاں جی میم، تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ شہباز شریف ہی امیدوار وزیر اعظم کا نام چینج ہو. دیکھیں، آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ نہ پیپلز پارٹی سے ان کا امیدوار پوچھ رہے ہیں، نہ کسی اور جماعت سے، مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی، شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی ہیں، اور اگر میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل، اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ. سننے میں یہ بھی آیا کہ گورنمنٹ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے پوری ٹیم ایک بنا کے بیٹھی ہوئی، اس پہ آپ کیا رسپانس؟ بھائی، کب تک آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کراتے جائیں گے؟ کب تک آپ فاؤل پلے کرتے جائیں گے؟ کبھی تو یہ کھیل، گھناؤنا کھیل ختم ہوگا نا. اور یہ بہت دیر چل نہیں سکتا. اگر ڈکٹیٹرشپ ختم ہو سکتی ہیں تو یہ تو اب ختم ہونے پہ آ رہا ہے. آہستہ آہستہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے دن پورے ہوتے جاتے ہیں، تو ان کی جو انتقام پر مبنی سیاست ہے یہ بھی قوم کے سامنے اور زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا، کیونکہ ایک انسان پلان کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ تھینک یو ویری مچ.